الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یوں الجھتے مسلمان سے نہ مسلمان کوئی، یوں الجھتے نہ مسلمان سے مسلمان کوئی، گر مسلمان حقیقت میں مسلمان ہوتا، یہ طوفانوں کے سمندر نہ اٹھتے ہرگز، یہ فسادات کے طوفان نہ اٹھتے ہرگز، تو اگر وقفے رہے سنت و قرآن ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درود شریف. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین ذی قدر ذی وقار، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں،
سب تو پہلے الہ العالمین دی بارگاہ دے اندر انتہائی ممنون اور مشکور ہاں کہ جس رب ذوالجلال نے اپنی توفیق نال اپنے گھر دے اندر چند گلاں قرآن دیاں سنن سناون واسطے جمع فرمائے، الحمدللہ۔ دعا ہے اس بارگاہ عز و جل دے اندر کہ اللہ کریم حق تے سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ بیان تو بعد میں سمیت سارے اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آواز اور نہیں کھل گئی، تھوڑی جی اور کھل سکتی ہو، کھول دو۔ خلیفہ ہارون الرشید دا بیٹا مامون الرشید اس اپنے دور خلافت دے اندر ایک انتہائی دانش مند عقل مند غیر مسلم نو اسلام دی دعوت دیتی۔ اس آکھیا اگر میں اسلام قبول کرا تو بدلے ملسی کیڑی شے۔ خلیفہ محمود الرشید آکھن لگا جتھے میں بیٹھا ہے اتھاں تو آ ونج تیری جات میں آ گئی۔ مراد یہ ہے کہ تینوں میں بادشاہت دے سا، بڑی قیمت ہے۔ مگر اس بندے آکھیا نہیں، میں نو اس بادشاہت دی لالچ نہ دے، میں بادشاہت قبول نہیں کرنی۔ چلا گیا۔ ایک سال تو بعد بد ملاقات ہوئی اور وہ بندہ مسلمان ہو چکا ہے، جس بادشاہت بھی قبول نہیں کی تھی۔ خلیفہ محمود الرشید پوچھیا میں تنوں بادشاہت دا آکھیا تو وہ بھی قبول نہیں کیتی، دس اس تو بھی بڑی کیڑی دولت ملی ہے جس کی وجہ تو اسلام قبول کیتا۔ آکھا لگا تیری بادشاہت تو میں قبول نہیں کیتا، مگر میرے کول بھی کچھ نہیں، کھانا پینا تو ہے۔ آکھا لگا میری اے عقل مندی جڑی مشہور ہے، اے میری جڑی دانش مندی مشہور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں رزق حلال استعمال کرتا ہوں۔ رزق حرام کھانے والا عقل مند نہیں ہو سکتا۔ عقل دی طاقت دے پچھوں بھی رزق حلال ہے۔ آخر لگا میں کہ نہیں رزق حرام استعمال نہیں کیتا، میں جس ٹائم کیا کھانا پینا تو ہے، میں تو رات لکھنا شروع کر دیتی، اس کے اندر میں تبدیلی کی تھی۔ جتھے میں لگیا کہ ایک اس نالو چنگی گل ہو رہے میں ہو گل فٹ کر دیتی، تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی تھی، لوگوں نے قبول کر دیتی، لوگوں نے خریدنا شروع کر دیتی، بڑا پیسہ کمایا، اور انجیل لکھنی شروع کی تھی۔ انجیل وچ میں تبدیلیاں کی تھی، لوگوں نے انجیل دی تبدیلیاں بھی قبول کر دیتا، مطلب قرآن لکھنا شروع کیتا، قرآن کے اندر بھی میں تبدیلی کی تھی۔ جس وقت میں تبدیل تحریف شدہ قرآن لوگوں نے سامنے پیش کیتا، پیسے تک کے ملنے ہم لوگوں نے جوتیاں ماری۔
قرآن اور کتاب ہے کہ جس کو نازل بھی رب کریم نے کیتا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اس رب نے اٹھایا۔ آکھن لگا اس کو تبدیل کرنا تا دور دی گل ہے، کوئی اس طرح دی کوشش کرے تا بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم حالات ایسے پیدا کرتے ہیں جن کہ اس قرآن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ آخر اگر اس چیز نو ویکھ کے، قرآن دی تحفیظ نو، حفاظت نو ویکھ کے میں اسلام قبول کیتا، اس دن میرے دل نے گواہی دیتی کہ اج تو بعد تورات تے انجیل لوگاں واسطے راہ ہدایت نہیں، صرف قرآن راہ ہدایت ہے، جس کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ بڑے افسوس نال آکھنا پہنے غیر مسلم نے قرآن کی عظمت نو دیکھ کے اسلام قبول کیتا، اسا مسلمان ہو کے بھی قرآن کی قدر نہیں کی تھی۔ آج مسلمان نال جھگڑ رہی ہے، کیونکہ وہ حقیقت ہے کہ مسلمان کوئی نہیں، قرآن کو چھوڑ دیتا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے، ہم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر، اسا قرآن کو چھوڑ دیتا۔ او 313 ہو کے بھی دنیا کفر تے بھاری ہے، آج 1.5 ارب مسلمان ہو کے بھی کفار تے غالب نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ قرآن کو چھوڑ دیتا۔ ایک چیزاں میرے ذہن کے اندر آئیاں، میرا ذہن بڑھیا، میں اج تو قرآن کے جتنے موضوعات انشاءاللہ ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، محض اپنے رب دی توفیق نال اپنے ناقص علم چو قرآن کے موضوعات کو اج تو بیان کرنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج پہلا موضوع ہے تاکہ اس قرآن کی عزت، قرآن کی عظمت، قرآن کا مرتبہ اسا مسلمان دے دل کے اندر آوے، اسا پہلے کی طرح قرآن نال جڑیے، تاکہ جس طرح او 313,000 تے بھاری ہوئے، اج تاکہ سارے خلاف بھی دشمن اٹھے تو اسا قرآن کی رہنمائی کے اندر مقابلہ کریں۔ آپ بھی آؤ، باقی دوستوں بھی دعوت دے۔ آج تو قرآن کے موضوع شروع ہو رہے اور رہنمائی کا ذریعہ صرف قرآن ہے، تاکہ ہورا ساتھیاں کا بھی فائدہ ہوئے، زیادہ تو زیادہ لوگ قرآن نال جڑے۔ جڑا قرآن نال جڑ گیا اس کو عزت، اس کو عظمت مقام مل گیا۔ قرآن مقدس اللہ کریم کا کلام ہے، اللہ کریم کی صفت ہے، اس واسطے اس کلام دے نال دا ہور کوئی کلام کوئی نہیں، دنیا دا کوئی کلام، دنیا دی کوئی کتاب اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس واسطے اس قرآن دے نام ہی بہت زیادہ ہیں، اور اصول یہ ہے کہ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، جس چیز دے نام زیادہ ہوئے اس چیز دی عزت عظمت دی دلیل ہے کہ اس دے نام زیادہ ہے۔ نام کیوں زیادہ ہے؟ کہ اس دے اوصاف زیادہ ہے، اس دیا صفتاں زیادہ ہے۔ خود قرآن کے اندر بھی کئی نام قرآن دے ذکر ہوئے، تبارک الذی نزل الفرقان، فرقان بھی اس کتاب کا نام ہے کہ جس کے اندر حق اور باطل کے اندر، سچ جھوٹ کے اندر، غلط صحیح کے درمیان فرق واضح ہوئے۔ قرآن بھی اس کتاب کا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم، تنزیل بھی اس کتاب کا نام ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
نور بھی اس کتاب کا نام ہے، ہدا بھی اس کتاب کا نام ہے جس کے اندر ہدایت ملتی ہے، موعظہ بھی اس کتاب کا نام ہے جس کو نصیحت ملتی ہے، بشیر بھی اس کتاب کا نام ہے جڑا قرآن کو مانتا ہے، قرآن اس کو خوشخبریاں سمجھتا ہے، نذیر بھی اس کتاب کا نام ہے جڑا نہ مننے اس کو ڈراوے بھی دیتے گئے۔ کئی نا قرآن کے اندر ذکر ہوئے، معلوم ہویا ہے کہ قرآن کا بڑا مقام تے بڑی عظمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ کی آخری کتاب، آخری کلام امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہوئے۔ اس سے پہلے جتنی کتاباں آئیں، دنیا کی کوئی کتاب اپنا تعارف نہیں کروا سکتی، کوئی کتاب بھی۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس اپنا تعارف خود کروایا۔ تھوڑے ذہن کے اندر سوال آتا ہے، قرآن آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ آؤ ذرا قرآن کا انداز سن۔ ذہن کے اندر سوال آیا پہلا کہ قرآن کس مہینے کے اندر نازل ہویا، کدوں نازل ہویا، کس مہینے کے اندر؟ خود قرآن نے جواب دیتا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ بولتے نہیں ہو؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان او مہینہ کہ جس کے اندر اللہ کریم نے اس قرآن کو نازل کیتا، ہدی للناس، کوئی معمولی کتاب نہیں، کوئی عام کتاب نہیں کہ کسی خاص خطے واسطے نازل ہوئی ہوئے، کسی خاص علاقے واسطے نازل ہوئی ہوئے، کسی خاص وقت تک محدود ہوئے، نانا ہدی للناس، قیامت کی صبح تک آمن والے ہر بندے واسطے ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہے۔ تا قیامت ہدایت ملنی ہے تا قرآن کو ملنی ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اس کے اندر دلائل موجود ہدایت دے۔ اللہ نے ہدایت والے رستے کو کھول کھول کے بیان کر دیتا، بڑا واضح انداز نال بیان کر دیتا۔ والفرقان، اللہ کریم نے صحیح اور غلط رستے کے درمیان فرق بھی واضح کیتا، سود سچ تے جھوٹ کے درمیان فرق واضح کیتا، صحیح غلط گناہ دے نیکی کے درمیان فرق واضح کیتا، حق اور باطل کے درمیان اس قرآن کے اندر اللہ کریم نے بڑے واضح انداز نال فرق بیان کر دیتا۔ اے عظیم کتاب، اے مقدس کتاب کس مہینے کے اندر نازل ہوئی؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اے عظیم کتاب، اے مقام والی عظمت والی کتاب رمضان کے مہینے کے اندر نازل ہوئی۔ میرے ذہن کے اندر اگلا سوال آیا کہ یہ کتاب کس رات کے اندر نازل ہوئی؟ قرآن نے آپ جواب دیتا، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر دی رات نو لیلۃ القدر کے اندر قرآن نازل ہویا۔ میرے ذہن کے اندر بہت سوال آیا، اس کتاب کو نازل کرنے والا کون ہے؟ کیونکہ جس کتاب کا رائٹر، جس کتاب کا لکھن والا، جس کتاب کو ترتیب دیون والا جتنا کوئی بڑا آدمی ہو سی، اس کتاب کو اتنا بڑا مقام مل جائے۔ میرے ذہن کے اندر سوال آیا، اتنی عظیم کتاب نازل کرنے والا کون ہے؟ خود
العالمین. اس کتاب کا رائٹر، اس کتاب کا مصنف، اس کتاب کو ترتیب دینے والا کوئی مخلوق نہیں بلکہ خالق کائنات ہے. اور رب العالمین آپ نازل کرنے والے ہیں. بس میرے ذہن کے اندر سوال آیا، رب العالمین کو لے کے زمین تے لے آمن والا کون ہے؟ کیونکہ کتاب کو پھیلاون والا، اشاعت کرنے والا جتنا امانت دار ہو سی اتنی کتاب معتبر ہو سی. خود قرآن نے جواب دیتا کوئی عام نہیں، فرشتہ دا سردار فرشتہ ہے. نازل بہ الروح الامین، جبرائیل امین اس کتاب کو لے کے آئے. کوئی عام کتاب نہیں. بس میرے ذہن کے اندر سوال آیا کس سے نازل ہوئی یہ کتاب؟ خود قرآن نے جواب دیتا نزل علی محمد والا کو صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہوئی. بس میرے ذہن کے اندر سوال آیا اس کتاب کی زبان کیڑی ہے؟ خود قرآن نے جواب دیتا بلسان عربی مبین. عربی زبان کے اندر یہ کتاب نازل ہوئی. بس میرے ذہن کے اندر سوال آیا یہ کتاب اکٹھی نازل ہوئی یا تھوڑی تھوڑی کر کے الگ الگ متفرق طور پہ نازل ہوئی؟ خود قرآن نے جواب دیتا قرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس. ایک کتاب اکٹھی نازل نہیں ہوئی بلکہ جس مقام تے جتنی ضرورت ہے اللہ کریم نے تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی تھی. بس میرے ذہن کے اندر سوال آیا اس کتاب دے آمد کا مقصد کیا ہے؟ اس دے نزول کا مقصد کیا ہے؟ کیوں بھیجی گئی ہے کتاب؟ تا اس قرآن نے آپ جواب دیتا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اس کتاب کو اس واسطے نازل کیتا گیا تاکہ لوگ جڑے جہالت دی گمراہیاں دے اندھیرے دے اندر گم ہیں، اندھیرے دے اندر مبتلا ہیں، انہاں اندھیرے دے اندر گم لوگاں نوں روشنی دے اندر لے کے آیا ہوں. کتنی عظمت والی کتاب ہے. خود قرآن نے اپنا تعارف آپ کروایا. اس تو پہلے اور کوئی ایسی کتاب دنیا دی نہیں جس اپنا تعارف آپ کرایا ہوئے. کسی کتاب کی طاقت ہی نہیں کہ وہ اپنا تعارف کرائے. اگلی گل وہ شروع تو میں ذکر کیتا قرآن اس واسطے عظیم ہے کیونکہ میرے اللہ کا کلام ہے. اس واسطے عظیم ہے اے میرے اللہ دی صفت ہے. یاد رکھنا میرے دوستو قرآن صرف آپ عظیم نہیں بلکہ جیڑی شاید نسبت قرآن نال ہو گئی وہ بھی نال علی چیزاں کو مقام والی ہو گئی. جس اپنا تعلق قرآن نال جوڑیا اس کو بھی عظمت تے مرتبہ تے بلند مقام مل گیا. آؤ چند مثالاں میں اپنے دوستاں کو سناواں. توجہ میری طرف. قرآن جس زمین تے نازل ہویا او علاقہ او زمین او حجاز پورے زمین دے علاقے کو افضل تے اعلیٰ ہو گیا. وہ قرآن جس زبان دے اندر نازل ہویا بلسان عربی مبین. عربی دے اندر قرآن نازل ہویا مت عربی دے نسبت قرآن نال ہوئی تو عربی تمام زبانہ دی سردار زبان بن گئی. میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احب العرب لثلاث. عربیاں نال ترے وجہ کو محبت کی دا کرو لأننی عربی کیونکہ میں محمد بھی عربیاں والقرآن عربی اور قرآن بھی عربی ہے ولسان اہل الجنت عربی جنتیاں بھی زبان بھی عربی ہے. قرآن کی زبان عربی میں محمد
جس چیز کی نسبت قرآن نال ہوئی اس چیز نو مقام تے مرتبہ مل گیا. وقت جس امت واسطے قرآن نازل ہویا اس سے متعلق قرآن کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس. دوسرے مقام تے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تو بہترین امت بنا کے بھیجا گیا. ایک مقام تے عظمت کیوں ملی؟ کیونکہ نسبت قرآن نال ہو گئی. وقت قرآن جس دور کے اندر نازل ہویا جس زمانے کے اندر نازل ہویا وہ زمانہ باقی سارے زمانے کو افضل تے اعلیٰ ہو گیا. خود میرے محبوب پیغمبر نے سچی زبان نال ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی خیر القرون قرنی. میرا زمانہ تمام زمانہ کو بہتر زمانہ ہے. وقت جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہویا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جس مہینے کی نسبت قرآن نال ہوئی اس مہینے کو مقام مل گیا. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. میرا امتی نفل پڑھ دے اللہ فرضاں کا ثواب دے دے. میرا امتی ایک فرض ادا کر دے اللہ 70 فرضاں دے برابر ثواب دے دے. اس مبارک مہینے کے اندر میرے رب دیا رحمتاں دا سمندر ٹھاٹھا مار دے جوش مار دے. اے مقام تے عظمت رمضان نو اس واسطے ملی کیونکہ نسبت قرآن نال ہو گئی. جس رات کی نسبت قرآن نال ہوئی اور رات تمام راتاں دی سردار بن گئی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. قدر دی رات نو قرآن نازل ہویا نسبت قرآن نال ہوئی. اللہ کریم فرمایا ایک رات 1000 مہینے کولوں بھی بہتر ہے. دوسرے مقام تے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. جس رات کے اندر اے مقدس سے سچی کتاب عظیم کتاب نازل ہوئی وہ بڑی بابرکت رات ہے. جس رات کی نسبت قرآن نال ہوئی اور رات بھی باقی راتاں کو افضل تے اعلیٰ ہو گئی. وقت جس نبی کی نسبت قرآن نال ہوئی اور نبی بھی امام الانبیاء بن گیا سید الاولین والآخرین بن گیا. وقت جس فرشتے کی نسبت قرآن نال ہوئی اس فرشتے کا ذکر اللہ کریم نے قرآن کے اندر ذکر کیتا. اللہ کریم فرمایا انہو لقول رسول کریم. اس قرآن میں معمولی کلام نہیں سمجھنا. اس فرشتے کا قول ہے جڑا انتہائی عزت والا ہے ذی قوت انتہائی طاقت والا ہے پاور والا ہے. عند ذی العرش مکین. عرش والے دہاں بڑیاں عزتاں والا وہ فرشتہ ہے. مطاع اس فرشتے کی اطاعت کی ویندی ہے پیروی کی ویندی ہے. سم امین انتہائی امانت دار فرشتہ ہے. میرے دوستوں اتنے مقام تے فضیلتاں اس فرشتے کو کیوں ملیاں؟ اس واسطے کہ اس فرشتے کی نسبت قرآن نال ہو گئی. جڑی شے کی نسبت قرآن نال بن دی گئی جڑے بندے دا تعلق تے رشتہ قرآن نال بندا گیا اس بندے نو اس چیز نو بھی مقام تے مرتبہ ملدا گیا. اس واسطے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دنیا کے اندر کئی استاد شاگرد کئی استاد شاگرد موجود ہیں. ہر فن کے اندر ایک استاد ہوتا ہے ایک شاگرد ہوتا ہے. دنیا استاد شاگرداں نال بھری ہوئی ہے مگر جس استاد شاگرد کا تعلق قرآن نال جڑ گیا میرے محبوب پیغمبر نے خود فرمایا
فرمایا وہ تمام استاداں تے شاگرداں کولوں بہتر استاد تے شاگرد ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کیونکہ نسبت کس سے نال ہو گئی؟ قرآن دے نال۔ دنیا دا نظام ہی استادی شاگردی نال چل رہا، ہر فن دے اندر، ہر شعبے دے اندر ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے، مگر تمام شاگرداں کو بہتر او شاگرد ہے جڑا مسجد تے مدرسے دی چٹائی تے بیٹھ کے قرآن دی تعلیم حاصل کرے۔ سارے استاداں کو بہتر او استاد ہے جڑا مسجد تے مدرسے دی چٹائی تے بیٹھ کے قرآن دی تعلیم دے۔ جس چیز دی نسبت قرآن نال جڑی اللہ نے مقام تے مرتبہ عطا کر دیا۔ آؤ ذرا قرآن دی مجلس کا بھی ذکر کریے، جس مجلس کے اندر قرآن پڑھا ہوتے، جس مجلس کے اندر قرآن بیان کیتا ہوتے، اپنی زبان میں آکھاں درس قرآن دا میں ذکر کرا، ناراض سنو، مبارک ہوئے شادیوں، اے تواڈے نصیب وچ اللہ نے کر دیتا قرآن دے درس۔ آج جتنیاں جماعتاں ہیں درس قرآن کو محروم ہے، کوئی برداشت نہیں کرتا درس قرآن۔ میرے علم کے مطابق اشاعت توحید اور تنظیم اسلامی دو جماعتیں جڑے درس قرآن کی کوشش کر رہی ہیں، مگر نہ میں کوئی جماعت نظر نہیں آئی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جڑے قرآن کی محفل سجدے ہیں، قرآن دے درس سنتے، قرآن دے درس رکھوائے۔ اور میں اس درس قرآن دی محفل دا ذکر آمنہ دے لال دی زبان نال کرا، آنکھوں جان کے سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی محفل دا ذکر کردیا فرماندے اس قرآن دی محفل دے اندر شریک ہون والے لوگاں دے متعلق جڑے آخرت وچ انعام ملنے انہاں دے بارے کچھ نہ پوچھو، اللہ کریم بے حد تے بے حساب عطا کرنا ہے قیامت دے دن۔ جڑے بندے درس قرآن دے اندر آ کے شریک ہوندے، آؤ میں اپنا دلال تانوں دساں کہ اللہ کریم دنیا دے اندر اس محفل دے اندر کیڑے 4 نقد انعام عطا کردے، آخرت دے اندر تے انعام ملنے ہی ملنے، جڑے انعام دنیا دے اندر ملنے میں ذرا انہاں دا بھی تذکرہ کر دیواں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا قرآن دے درس دی محفل دے اندر آ کے شریک ہو ونجے، قرآن دے بیان دی محفل دے اندر آ کے شریک ہو ونجے، پہلا نقد انعام اللہ کریم عطا کر دے حفتہم الملائکہ، اس اتے اللہ کریم دی رحمت والے فرشتے اپنے نورانی پرنا اس محفل نو گھیر لیندے، ایک کپڑے دیاں کناتاں جس طرح لگیاں ہوندیاں، 4 چپیر بندیاں نو گھیرا ہویا ہوندے نے، ایک کپڑے دیاں کناتاں میرے دوستو جڑا قرآن دی محفل دے اندر آ گیا، کپڑے دیاں کناتاں نہیں بلکہ میرے اللہ دے نورانی فرشتیاں دے پرا دیاں کناتاں، اور ایک گھیرا صرف زمین تک محدود کوئی نہیں، ایک گھیرا زمین تو لے کے آسمان تک چلا جاتا ہے، اور اس گھیرے نو توڑ کے کوئی جن تے کوئی شیطان اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ پہلا نقد انعام اللہ کریم عطا کر دیں حفتہم الملائکہ، دوسرا انعام غشیتہم الرحمہ، اس محفل دے اندر شریک ہونے والے لوگاں نو اللہ کریم اپنے رحمت دے اندر چھپا لیں گے، گویا کہ رحمت دے دریا دے اندر ڈوبے ہوئے لوگ ہر پاسے رب دیا رحمتاں ہی رحمتاں نے۔ دوسرا نقد انعام غشیتہم الرحمہ، تیسرا نقد انعام نزلت علیہم السکینہ، جڑا قرآن دی محفل دے اندر آ گیا اللہ کریم انہاں دے دلاں تے سکون تے اطمینان نازل کر دیندا ہے۔ میرے دوستو اج اساں ہر بندہ پریشان ہے، ساڈا دل مطمئن نہیں، ساڈے دل نو سکون کوئی نہیں۔ اللہ کریم دے پیارے پیغمبر فرمایا تو قرآن دی محفل دے اندر شریک ہو من، قرآن نال اپنا تعلق جوڑ، اپنے تعلق کو قرآن نال مضبوط کر، اللہ کریم تیرے دل تے سکون تے
کرتے سی۔ تیسرا انعام نزلت علیہم السکینہ، چوتھا انعام جڑا اللہ کریم قرآن دی محفل دے اندر آون والے لوگاں دے نقل کردا ہے، ذکرہم اللہ فی من عندہ، او قرآن دے جے محفل دے اندر شریک ہون والے لوگاں دا ذکر اللہ کریم اپنے فرشتیاں دی محفل دے اندر کردا ہے۔ میرا خیال ہے سب تو بڑی سعادت ہے کہ جڑا قرآن دی محفل دے اندر آ گیا تو اللہ کریم آپ ذکر کرے۔ آج ساڑا نہ کسی اخبار چاہ ونجے، کسی رسالے دے اندر آ ونجے، یا علاقے دے وڈیرے دے منہ وچ آ ونجے تک کتنی خوشی ملتی ہے، لیکن اس تو بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ خود خالق کائنات ساڑا نام لوے، خود خالق کائنات ساڑا ذکر کرے۔ اللہ کریم فرمایا تو یاد کرے سے منو زمین تے، میں تنو یاد کرے سا آسمانا تے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میں یاد کر عرش تے، میں تنو تو میں فرش تے یاد کر، میں عرش تے یاد کرے سا، تو گناہگارہ دے اندر میرا ذکر کرے سے، تامی میں پاکا دے معصومہ دے اندر تیرا ذکر کرے سا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ میرے دوستو بڑی سعادت ہے کہ ساڑا ذکر خود اللہ کریم فرشتہ دی محفل دے اندر کرے۔ حضرت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہے، او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی ذرا قرآن تا سنا، اور کیتا ہے اور خوش نصیب صحابی جس میں امام الانبیاء فرما رہے ہیں تو قرآن پڑھ کے سنا، آخو سبحان اللہ۔ میرے محبوب کا من نے فرمایا ابی اج قرآن پڑھ کے سنا۔ حضرت ابی بڑے حیران تے پریشان ہو گئے، آکھن لگے اقرأ علیک وانزل علیک، میں کیویں تانوں قرآن پڑھ کے سناواں، تساں تے او ہستی ہو جنہاں تے خود قرآن نازل ہویا، میں تانوں کیویں قرآن پڑھ کے سناواں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابی پریشان تے حیران نہ ہو، اے میرا حکم نہیں اللہ دا آرڈر ہے۔ کس کا؟ اللہ نے آپ حکم دیتا ابی نو آکھو قرآن پڑھ کے سناوے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ کیا واقعی میرا نام وحی دے اندر حضرت جبرائیل امین نے ذکر کیتا؟ جی فرمایا جی جبرائیل امین ہونی میرے کو واپس کیا ہے، آج کے لیے اللہ کریم نے آرڈر دیتا کہ ابی بن کعب قرآن پڑھ کے سناوے۔ اے ابی میرا سچا صحابی، میرا سچا جانسار یارا، اے جبرائیل امین نے تیرا نام لیا ہے کیونکہ تیرا نام رب کریم نے لیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرمانے لگے آج میں بڑا خوش قسمت ہوں کیونکہ ذکرت عند ربی، کیونکہ میرا ذکر میرے رب نے کیتا۔ بڑی سعادت ہے، آج میں بڑا خوش نصیب ہو گیا کہ میرے رب نے اپنے فرشتیاں دی محفل کے اندر میں ابی کا تذکرہ کیتا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ خود رب کائنات ساڈا ذکر فرماوے۔ اے قرآن دی محفل کے اندر شریک ہون والے، جس وقت قرآن دی محفل ختم ہوتی ہے اللہ کریم اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے شہادو قد غفرت لهم، او میرے فرشتوں تساں گواہ بن جو جڑا قرآن دی محفل دے اندر آیا میں سارے دی مغفرت کر دیتی۔ اس تو بھی بڑی سعادت ہو سی جڑا قرآن دی محفل دے اندر
شریک ہویا میں سارے دے گناہاں نو معاف کر دیتا میں سارے دی خطاواں نو معاف کر دیتا ایک فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ اس محفل دے اندر ایک او بندہ نہیں آئی جڑا قرآن سنن واسطے نہیں آیا قرآن دے درس واسطے نہیں آیا او اپنے غرض نال آ کے بیٹھے کہ قرآن دی محفل ختم ہوئے میں فلاں بندے نال ملاقات کرنی ہے اس کا مقصد قرآن سننا کوئی نہیں اللہ کریم فرمایا ہم القوم لا یشقى جلیسهم اے قرآن دی محفل دے اندر شریک لوگ او خوش نصیب لوگ جنہاں دی وجہ نال انہاں دے نال آ کے پاون والیاں نو انہاں معاف کر دیندا سبحان اللہ جڑا انہاں دے نال آ کے بہ ونجے اس دی بھی مغفرت ہو سبحان اللہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جڑے قرآن دی محفل دے اندر آ گئے مگر افسوس کہ اس آج قرآن نو چھوڑ دیتا اس عظیم کتاب نال تعلق اسا توڑ دیتا بڑے انعامات جس محفل دے اندر قرآن پڑھیا ونجے فرشتے سنانا دے قرآن اللہ کی نوری مخلوق قرآن سنن واسطے زمین تے آتی ہے میرے محبوب پیغمبر تے ایک صحابی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں رات ٹائم قرآن پڑھ رہا اپنے گھر دے اندر گھر کیا ہے ایک چھوٹا جیا کمرہ جس دے اندر میں قرآن دی تلاوت کر رہا اسے کمرے دے اندر پنگھوڑے دے اندر میرا بیٹا یحییٰ بھی آرام کر رہی ہے اسے کمرے دے اندر میرا سواری والا گھوڑا بھی بدھا ہوئے میں جویں قرآن پڑھنا شروع کیتا تو میرا گھوڑا کودن لگ گیا اچھلن لگ گیا میں نو خوف ہو گیا کہ میرے بچے کو نقصان نہ ونجے میں قرآن دی تلاوت بند کر دیتی گھوڑا بھی سکون چا گیا جویں میں دوبارہ تلاوت شروع کیتی ہے گھوڑے نے وقت حرکت شروع کر دیتی میں نو خوف ہو گیا کہ میرے بچے کو نقصان نہ ہو ونجے میں تلاوت بند کیتی ہے گھوڑا پرسکون ہو گیا بڑی میں تلاوت کر لئی کافی تلاوت کر لئی میں قرآن کو سمیٹ کے رکھ دیتا تلاوت بند کر دیتی میں باہر نکلیا گھر تو ذرا دیکھا تو صحیح کیا ماجرا ہے حقیقت معلوم کرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے جی میں باہر نکلیا میں آسمان کی طرف دیکھیا فَإِذَا هِيَ مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ ایک صاحبان میں آسمان کی طرف چڑھا دیکھیا جس کے اندر روشنیاں جس کے اندر چراغ چل رہے ہیں اور آسمان کی طرف چڑھتا جا رہی ہے حتیٰ کہ میری نظرہ کو غائب ہو گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا صبح ہوئی میں سارا واقعہ لے کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہویا میں عرض کی تھی یا رسول اللہ رات کے ٹائم میرے نال معاملہ ہو گیا اے واقعہ میرے نال ہویا اللہ نے پیارے پیغمبر فرمایا حسین جانتا ہے کیا ماجرا حقیقت کیا ہے حضرت حسین فرمایا اللہ ورسولہ عالم اللہ بہتر جان دے یا اللہ دے رسول بہتر جان دے اللہ نے پیارے پیغمبر فرمایا او اللہ کریم دے نورانی فرشتے انتنت لصوت کا جڑا تیرے قرآن سنن واسطے زمین تے آئے قرآن پڑھو زمین تے اللہ کے فرشتے سنن واسطے آتے بشرطے کہ اخلاص نال قرآن بیان کیتا وجے اخلاص نال قرآن پڑھیا وجے مقصد اللہ کی رضا ہوئے کوئی ریاکاری مقصد نہ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تنت لصوتکا تیرا قرآن سنن واسطے اللہ کے نورانی فرشتے زمین تے آئے وقت اللہ نے پیارے پیغمبر فرمایا وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا اے حسین اگر تو صبح تک قرآن پڑھتا رہتا تو اتنے فرشتے زمین تے آتے کہ تیرے نال والے ساتھی بھی فرشتے ویکھ لیندے جڑا قرآن زمین تے پڑھتے ہیں اللہ دے نورانی فرشتے زمین تے قرآن کو سنن واسطے آتے ہیں ایک موضوع میں شروع کرتا قرآن کی فضیلت
اور لگاتار جمعے تے انشاءاللہ اس موضوع کو بیان کرنے میری درخواست یہ ہے تو ساتھی آگے آپ بھی تشریف لاؤ روٹین نال باقی دوستاں ساتھیوں بھی دعوت دیو زیادہ تو زیادہ لوگ مستفید ہوں آج اسا دنیا کے اندر کیوں ذلیل ہو رہے ہیں کیونکہ اسا قرآن نال تعلق چھوڑ دیتا ہے اور 313 ہم شروع تو میں ذکر کیتا ہے 313 ہم تاوی دنیا کفر تے غالب ہیں کیوں انہوں نے قرآن نال تعلق جوڑا آج 1.5 ارب کی آبادی ہو کے مسلمان ظلم دی چکی کیوں پس رہے کیونکہ قرآن نو چھوڑ دیتا اگر آج بھی او غلبہ چاہتے ہو او طاقت چاہتے ہو کہ حضرت فاروق اعظم تپتی زمین تے لیٹے ہوئے نرم بستر بھی کوئی نہیں تکیے طور تے نرم تکیہ بھی عمر دے کول کوئی نہیں مگر عمر دا نام سن کے کیسر و کسرا تے لرزہ تاری ہو گئے کیوں قرآن نال تعلق مضبوط ہے آج اگر او طاقت او غلبہ کفار تے چاہتے ہو تو قرآن نال تعلق جوڑو کوشش کرے سو سارے ساتھی انشاءاللہ کم از کم ارادہ کا کرو آپ بھی کوشش کرو لگاتار آمن دی باقی ساتھیوں کو دعوت دو کم از کم جمعے دے بیان تے ہر ساتھی حاضر ہوئے تاکہ زیادہ تو زیادہ قرآن لوگاں دے دلوں تک جائے اور لوگاں دے دل قرآن نال جڑے تاکہ غلبہ اسلام نہ ہوئے دعا ہے کہ اللہ کریم جڑے الفاظ آکے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اسا سارا عمل دی توفیق عطا فرمائے اما علینا